اور اب لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر ہمارے سینئر اینکر پرسن اشرف سانول کے ساتھ ایک ایسا ٹکر کا آدمی موجود ہے جس نے بلاخر انڈیا سے ٹکر لے ہی لی۔ جی اشرف سانول کون ہے آپ کے ساتھ جو انڈیا سے ٹکر لے رہا ہے، بتائیے گا۔ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ میں موجود ہوں لاہور میں، اور لاہور میں پروفیسر بابا زادہ محمد اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پورا ملک جو ہے، پورا ملک میں نہیں کہوں گا لیکن تقریباً جو ہے کہ 2 حصے ہمارے پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ سیلاب کی جو یہ طوفانی سیلاب ہے، بارشوں کی وجہ سے کچھ انڈیا جو ہے ہمارے اوپر چھوڑے پانی بار بار بغیر اطلاع کے چھوڑ دیتا ہے، 24 گھنٹے پہلے بتاتا ہے کہ پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے پروفیسر صاحب اس وقت ہمیں پانی نہیں ملتا، لیکن اب جب ضرورت نہیں ہے، ہم پانی میں ڈوب رہے ہیں، اب انڈیا چھوڑ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی اشرف سانول صاحب، بہت ہی اہم بات، بہت بڑا ہمارا قومی مسئلہ، اور انفارچونیٹلی اس وقت قومی المیہ، یہ جو سیلاب کی صورتحال پورے ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ایک تباہی کا میگنیچیوڈ ہے اور جس سطح پر اس وقت تباہی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو میچ یا اس سطح کی تباہی دنیا میں خال خال ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں بڑا بولڈلی جرأت مند طریقے سے، میں تو ایک شہری ہوں لیکن میرے خیال کے مطابق من حیث القوم، جس کے اندر ہمارے سارے کے سارے طاقتور ادارے بھی آتے ہیں اور طاقتور جو ہے ہمارے سیگمنٹس آتے ہیں، ان کو کہنا پڑے گا کہ انڈیا نے، مودی نے اور بھارت نے یہ جو پانی چھوڑ رہا ہے مسلسل، اور یہ پانی کس فارمولے کے تحت پاکستان کے اندر چھوڑ رہا ہے، اور اس کے جو راستے ہیں آپ کے کشمیر کے گلیشیئرز کے، سیاچین کے گلیشیئرز کے، ان کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، ان کی سمت تبدیل کی ہے اس نے کس دنیا کے قانون کے تحت؟ کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے۔ بھارت نے ہٹ دھرمی سے مائٹ از رائٹ کے فارمولے پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے، اس نے جو سیاچین کے گلیشیئرز ہیں ان کا روٹ ڈائیورٹ کیا، اس کے اوپر جو ہے اس نے باقاعدہ طور پہ ڈیم جو ہے بنائے ہیں، اور یہ ڈیم جو ہے یہ بین الاقوامی جو اصول ہے، ضابطے، ان کی خلاف ورزی ہے، بین الاقوامی مدعا، اور وہ کسی معاہدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کمزوری دکھا رہے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہے اس کی جب مرضی ہے وہ پانی چھوڑتا ہے، اس اسٹورڈ واٹر کو چھوڑتا ہے، اتنا چھوڑتا ہے کہ جس میں آپ کا پورے ملک کا انفراسٹرکچر وہ تباہ کر رہا ہے۔ اٹ از اے کولڈ وار، اٹ از انڈکلیئرڈ وار بائی دا انڈیا اگینسٹ دی پاکستانی نیشن، اور ہمیں ایز اے نیشن جو ہے اس کے خلاف سٹینڈ لینا ہوگا، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جب تک ہم اپنے موقف سامنے لائیں گے کہ یہ جو پانی آ رہا ہے یہ کشمیر، سیاچین، انڈیا کے ڈیموں سے، سپیل سے جو ہے وہ بغیر کسی اس کے چھوڑا جا رہا ہے، اور پاکستان پروفیسر صاحب یہاں میں روکوں گا اس بات کا جو آپ بتا رہے ہیں، یہ تو ہماری گورنمنٹ کو، ہماری اپوزیشن کو، سب کو پتا ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، لیکن کوئی آواز نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کی بزدلی ہو یا ایز اے نیشن آپ بزدل ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو مثال دوں گا ٹیپو سلطان کی، ہم 22 کروڑ عوام ہیں اور ایک اٹامک پاور ہے، ہماری فوج میزائلوں سے لیس ہے، ہمیں جرأت کا تقاضا یہ، ہماری تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، جیسے یہ پانی جو ہے چھوڑا جانا اس طرح سے غیر جو ہے قانونی طور پہ، اور پاکستان کو تباہ کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک تو بات کرنی چاہیے، اور اس میں جو سٹیک ہولڈر ہے، سب سے بڑا جو کلپرٹ ہے میں یہ کہوں گا وہ انڈیا ہے، بھارت ہے۔ ہمیں کوئی کمزوری نہیں دینا چاہیے، اگر ہم نے ایسے سسک کے مرنا اس قوم نے، اور یہ اس کے بچے بھی، اور اس کی پوری نیشن جو سفر کر رہی ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے بہادری کی موت مر جائیں ٹیپو سلطان کی طرح۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے، جب تک ہم اپنے منہ سے اپنا دکھ جو ہے پوری دنیا کے سامنے اس کو نہیں کریں گے، یہ جو کنٹرولڈ سسٹم موجود ہے اس پانی کو کنٹرول کرنے کا، اس پر اوپر جب تک یہ ڈیم جو ہے یہ سمیش نہیں ہوں گے، اور اگر آپ ڈیم بنا بھی لیں، بالکل ڈیم بننے چاہیے، پانی میں سٹوریج بنی ہے، لیکن اگر وہ ڈیموں میں بھی جو ہے تباہی کے راستے پہ جو ہے وہ انڈیا نے جو ڈیم بن رہا تھا، جتنا کالا باغ ڈیم کا آپ کا سٹرکچر بنا ہوا تھا، یا یہ جو چھوٹے موٹے ڈیم، آپ دیکھیے کہ یہ جو پانی آنے سے ادھر ڈیم کدھر گیا، وہ کہاں گئی، یہ کہاں پہ آپ کے جو کنارے دریا وہ کدھر جا رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ آپ کی پاکستان کی ملک کی سیکورٹی کا
اس کی انٹیگریٹی کا، اس کی سالمیت کا، اس کے اداروں کی سالمیت کا، پاکستان کی نیشن کی سالمیت کا مسئلہ، اس کو آپ ٹیک اپ کریں، آپ اقوام متحدہ میں ٹیک اپ کریں، اور آپ ڈنڈی پٹی جو ہے اس کو میرے بھائی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی ٹیک اپ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ 22 کروڑ عوام کو بزدلی کا میسج دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بزدل لوگ جو جہاں بھی ہیں وہ ہماری قوم کا ساتھ چھوڑ دیں، پھر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے بات کی اقوام متحدہ میں جانے کی، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد موجود ہے جو کشمیریوں کے حق میں حق خود ارادیت، جس کے بارے میں یہ ہے کہ کشمیری جدھر جانا چاہیں وہ جائیں۔ آج تک اقوام متحدہ اس پہ تو عمل نہیں کروا سکا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ تو بالکل، میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے اچھی جو نیاں لینا ہوتا ہے نا بندے نے، وہ پرے پنچایت میں ہوتا ہے، وہ میدان میں ہوتا ہے نیاں۔ آج کل کوئی دنیا کے اندر تو لابیاں بنی ہوئی ہیں، انڈیا کو کوئی دنیا کا بندہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ دنیا کے دروازے کا کوئی انصاف نہیں ہے۔ جب انصاف ختم ہو جائے تو پھر ہمارا اسٹیٹ کا فرض ہے کہ ہم خود انصاف کے لیے ایک سٹرگل کریں، اور دشمن کو، اور جو کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا، اس سے نہیں ہوگا کہ ایک بچہ اپنے ملک کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اور اس ایشو کے اوپر انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی، ابھی یہ جب انہوں نے پانی نہیں چھوڑا، آپ ڈیلی دیکھ رہے ہیں نیشنل میڈیا ہمارا کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا نے اتنا پانی چھوڑ دیا، انڈیا نے اتنا پانی چھوڑ دیا۔ آپ کے ملک میں جب سے انڈیا نے یہ ڈیم بنائے ہیں کشمیر کے راستوں پر، آپ کے ڈیم میں غیر موسمی جو سیلاب آ رہے ہیں، آپ کے جو پوری جو انوائرمنٹ ہے آپ کی ایٹماسفیئر کی، وہ چینج ہو رہی ہے۔ اور آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ جب پاکستان کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر کیا حیثیت تھی کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے لوگ پانی کو ترس رہے تھے، سندھ میں بھی، پنجاب اور پورا ملک ہی ترس رہا تھا۔ اس وقت اس نے پانی روکا ہوا تھا، اپنے ڈیمز کے اندر روکا تھا۔ اب جب بارشیں شروع ہوئی، ہمارے ملک کے اندر برسات کا موسم شروع ہوا، تو اس نے انڈیا نے آپ کے بالکل کوئی خوف نہیں، اس نے پانی سارا چھوڑ دیا آپ کو تباہ کرنے کے لیے۔ یار اس طرح کی تباہی نہیں چاہیے، شہادت کی موت چاہیے، میں کہتا ہوں اس قوم کو، اور اس قوم کو آپ جو تیار کریں، یہ تیار ہے۔ آپ انڈیا سے اس بات کے اوپر جو ہے کھڑے ہو کے، تگڑے ہو کے، اور اگر آپ نے سرنڈر کرنا ہے تو میں کہتا ہوں تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ انڈیا کے سامنے پانی کے موضوع پر، آبی جارحیت کے جو ایشو پر، انڈیا کے سامنے آپ اس جو کچھ آپ کے ملک کے اندر اس وقت سیلاب کی اور تباہی کی کیفیت ہے، اس کے اوپر سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تگڑی قوم ہو۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ اگر ہمارے پاکستان میں ہوں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں اس ملک سے جس نے ہماری بچپن یعنی پیدائشی دشمنی ہے، جس دن پاکستان پیدا ہوا اس سے ایک دن بعد میں انڈیا پیدا ہوا، لیکن دشمنی ہماری اسی دن سے چلی آ رہی ہے، کبھی آبی جارحیت کے حوالے سے، تو کبھی گائے میں چلتی ہوئی بیماری کے حوالے سے، اور کبھی رات کے اندھیرے میں یکدم حملہ کر دینا، اور کبھی کبھار جہاز اڑا کر حملہ کرنا، ان کا پائلٹ کا گر جانا، اور ہماری وہ بھی بزدلی ہے کہ ہم پائلٹ کو بھی واپس کرتے ہیں۔ ایسے معاملات پہ جب تک ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برابری کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے تو ایسا ہوتا آئے گا۔ پروفیسر بابا زادہ محمد اسحاق نے جو میسج دیا ہے تو انڈیا کو تک یہ میسج جو ہے اسی انداز میں پہنچے گا کہ ایسے لوگ بھی پاکستان میں ہیں جو آج بھی آپ بزدل نہیں بلکہ شہادت کی موت مرنا چاہتے ہیں، آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی